بہن وراثت مانگ رہی ہے، بیچ اس مکان کو جس پہ تو قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے 1000 گز کے بنگلے پر، بیچ کے اس کا حصہ دے. داڑھی اتنی لمبی رکھی ہوئی ہے، عمریں ہو رہے ہیں، تمہارا حج ہو رہا ہے، تو نے بہن کی وراثت کہہ رہے ہیں. جب مکان بکے گا، مکان تو 25 سال کے بعد جا کے بکے گا، اس وقت تو بہن بڈھی ہو کے مر چکی ہوگی، اس کو کیا فائدہ ہوگا اس مکان سے؟ نہیں. ایسے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں، انسان کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہ بھائی یہ مت سناؤ ہمیں. یتیم کا مال کھانا، قرآن کہہ رہے آگ کے انگارے ہیں. باپ مر گیا نا، یتیم بچہ ہے، تو قرآن کیا کہہ رہے کیا کھا رہے ہو؟ آگ کے انگارے. لوگ کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے؟ بولو نا. بہنوں کی وراثت، یتیموں کی وراثت نہیں دے رہے. دیکھو قرآن نے نا مالی معاملات میں بہت وعیدیں بیان کی ہیں. میں نے دیکھا ہے لوگ نماز روزے میں کسی حد تک آ جاتے ہیں، پیسوں میں کیونکہ آخرت کو بھول گئے. نماز سے دنیا نہیں جاتی نا. ہم نے بڑے بڑے دنیا کی محبت کے مریض، بڑے بڑے کرپٹ لوگ دیکھے رمضان کے پورے روزے رکھتے ہوئے. ہم نے بڑے بڑے 2 نمبر 5 نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھے، حج کرتے ہوئے دیکھے ہیں. انسان کی دینداری کا اور اس بات کا کہ یہ آخرت پر یقین رکھتا ہے، سب سے پہلے پتہ چلتا ہے کہ مالی معاملات میں کیسا ہے. یہ میرے پاس صبح شام کیس آتے ہیں، وہ 1 کروڑ کھا گیا، وہ اس کے 2 کروڑ کھا گیا. جو کھایا ہوتا ہے میں اس سے بولتا ہوں دو، اس کو کہہ رہے کہاں سے دوں؟ گھر بیچ کے دو. بھائی میں کیا روڈ پہ آ جاؤں؟ میں نے کہا جن کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے کیا روڈ پہ سو رہے ہیں وہ سارے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ بھائی کرائے پہ رہو نا. نہیں جی میں کیسے گھر بیچوں؟ گھر کیوں بیچوں؟ پورے حرام خوری کے مزے اڑائے گا ہے بھائی. گھر بھی اپنا رہے، گاڑی بھی نہ بکے، سب کچھ ہو، اور پھر اضافی کوئی تکا لگ گیا تو فلاں کا قرضہ ادا کر دوں گا میں. مکان بیچ دے قرضہ فلاں کا. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے تو بھائی چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے بچے بھی ہوتے ہیں. یہ تو ہمیشہ سے ہو رہے بچے، کبھی چھوٹے ہوں گے، کبھی بڑے ہوں گے، کبھی منجلے ہوں گے، کبھی نہیں بھی ہوں گے، کبھی ہوں گے. یہ تو دنیا کا حصہ ہے. تو کیا آسمان سے نیا نازل ہوا ہے کیا تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ بچے تو پہلے چھوٹے چھوٹے ہی ہوتے ہیں، بڑے بڑے تو اچانک پیدا نہیں ہو جاتے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. بہن وراثت مانگ رہی ہے، بیچ اس مکان کو جس پہ تو قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے 1000 گز کے بنگلے پر، بیچ کے اس کا حصہ دے. اب دے تو تڑاک پہ آ گیا ہوں میں. یہ تمیز سے سمجھانے والی باتیں ہیں ہی نہیں. داڑھی اتنی لمبی رکھی ہوئی ہے، عمریں ہو رہے ہیں، تمہارا حج ہو رہا ہے، تو نے بہن کی وراثت کہہ رہے ہیں جب مکان بکے گا، مکان تو 25 سال کے بعد جا کے بکے گا، اس وقت تو بہن بڈھی ہو کے مر چکی ہوگی، اس کو کیا فائدہ ہوگا اس مکان سے؟ نہیں جی ابا کا مکان ہے بیچ دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ کیا جن لوگوں نے کیا کرائے پہ، میں ابھی تک اللہ کا شکر ہے کرائے پہ رہتا ہوں، ابھی تک میرا ذاتی گھر. ہم جب 14 بچوں کے ساتھ کرائے پہ رہ سکتے ہیں تو 2 بچوں کے ساتھ وہ بھی اتنے سے اس میں تو دراز میں آ جائیں گے. اس کے لیے تو گھر کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک الماری خریدو اس میں رکھو اس کو. گھر تو ہے ہی نہیں آج کل. گھر تو وہ ہوتا ہے جس میں افراد ہوں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ایسے ہی ٹھیک ہے جیسے چل رہے ہیں بھائی. گھر تھوڑی ہے یہ جو ایک آدمی کو گھر ہے اس کے لیے اتنا ٹینشن ہے یار. 2 بچوں کے لیے کیا ٹینشن ہے؟ 2 بچوں کے لیے کیا ٹینشن؟ ایک بیوی ہے 2 بچے ہیں، اس کے لیے تو اب کرائے کی بھی ضرورت نہیں ہے بھائی. تو پیسہ دو، کیا کرو؟ یہ ہے نا میرا مکان بک جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کا مکان بک جائے گا. یہ مکان اصل نہیں ہے. آپ کا مکان اصل میں وہ قبر ہے جہاں بھی راحت اندھوری نے شعر کہا تھا نا، 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے. اے موت تو نے، کیا شعر ہے یار، اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے. اے موت تو نے مجھ کو زمیندار. زمیندار جب بنتا ہے جب قبر میں جاتا ہے، یہاں سے کوئی نہیں نکالے گا. اور اللہ کا نظام ایسا ہے جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے پیسہ لٹاتا ہے، دولت آتی بھی اسی کے پاس ہے. اچھا لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں فلاں کو ضرور، میں اپنا 2 کروڑ کا مکان بیچوں گا تو فلاں کو ضرورت کیا ہے، وہ تو اتنا کھاتا پیتا آدمی ہے. او بھائی جان جب کسی کا پیسہ آپ کے ذمے ہوتا ہے تو آپ نے دینا ہے اس کو، وہ چاہے زرداری کیوں نہ ہو. وراثت دینی ہے. بہت سے علاقوں میں بہن وراثت نہیں مانگ سکتی. اسے پتا ہے میرے نمازی پرہیزگار بھائیوں کو غصہ بولو آ جائے گا. دل بڑا رکھو، دو بغیر مانگے دو. یار روڈ پہ آ جاؤ، خدا کی قسم
کسی کو حق دے کے انسان غریب ہو جائے اس میں سکون زیادہ ہے. آدمی کا یار ایک پیسہ کسی کا میرے ذمہ نہیں ہے, اللہ کھلائے گا, اس کا اپنا مزہ ہے. اور پھر اللہ ایسا کھلاتا ہے چھپڑ پھاڑ کے. اللہ اور جو فرشتے ہیں نا, موت کا فرشتہ, وہ بھی ہم سے کہتا ہے بیٹا تو جتنے بھی جم کر لینا, جا کے ویڈیو, سوئمنگ, جم, گھوڑا سواری, شادیاں وادیاں, کب تک چھپے گا پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملے گا لنڈا بازار میں. اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں ہر وقت یہ تصور رکھو ابھی مر گیا تو کیا ہوگا. کیا ساری میں نے وصیتیں کی ہوئی ہیں, سارے میں نے معاملی معاملات کلیئر کیے ہوئے, نہیں کیے ہوئے, اس کا مطلب یہ خوش فہمی ہوتا ہے میں ابھی نہیں مروں گا. تو جب مرے گا نا تو اس وقت بھی یہی خوش فہمی ہوگی کہ ابھی میں مروں گا نہیں. اچانک مرتے ہیں لوگ, اور جو تیار نہیں ہے وہ کینسر میں بھی ان کو یقین نہیں ہوتا کہ میں مروں گا. اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے.